کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ عمل جو ہے نا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن ذات شفاعت نہیں کر سکتی۔ نبی کی ذات، ولی کی ذات، نیک لوگوں کی ذات، ان کی شفاعت نہیں ہے، اعمال کی شفاعت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ایسے لوگ، اس طرح کے لوگ، اس طرح کی باتیں کرنے والے، وہ قرآن اور سنت کی بنیادی تعلیم سے ناواقف ہیں اور عقل و شعور سے پیدل ہیں وہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے ان کے حصے میں عقل نہیں رکھی، تبھی اس طرح کی باتیں کرتے، کہتے ہیں جی کہ اعمال جو ہیں وہ شفاعت کر سکتے ہیں، وہ سبب بن سکتے ہیں، وہ وسیلہ بن سکتے ہیں، لیکن انبیاء، پاکیزہ لوگوں کی، صالحین کی ذاتیں جو ہیں وہ وسیلہ نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ سوال ان پر کراس کویسچن کیا ہے کہ اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں؟ اعمال تب وسیلہ بنیں گے جب وہ قبول ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اعمال کب وسیلہ بنیں گے؟ بولو یار، اپنے عقیدے کو سیکھو، عقیدے کو سیکھنا چاہیے۔ اعمال، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ماہ رمضان کا قیام کرتے ہیں، یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ کب سفارش کریں گے؟ جب اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ جب یہ اعمال قبول ہی نہیں ہوئے تو پھر سفارش کیسی؟ اب کوئی شخص ان میں سے اٹھ کر کھڑا ہو کر کہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ قبول ہو چکا ہے، کوئی دعویٰ کرے، کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ قبول ہو چکی ہے، سرٹیفکیٹ مجھے مل چکا ہے، مور لگ چکی ہے، یہ قبول ہو چکا ہے۔ نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جب نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر اس بارگاہ میں امید رکھتے ہیں، اس نے ظن رکھتے ہیں کہ جو ہم نے نیکی کی ہے وہ قبول ہو جائے گی، لیکن گارنٹی کوئی نہیں کہ وہ قبول ہوا کہ نہیں وہ عمل۔ لیکن انبیاء کی ذاتیں، کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، ان کی قبولیت، انبیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی، ان کی قبولیت حتمی ہے اور اعمال کی قبولیت ظنی ہے۔ اور عجیب لوگ ہیں، ظن کی طرف جاتے ہیں، یقین کی طرف نہیں جاتے۔ اسی لیے ان کے عقیدے کی بنیاد ظن ہے، یقین نہیں۔